قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد آج کے اس بابرکت دن کے عظیم اجتماع میں اللہ نے ہمیں دین کی بات کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ اگر سپٹمبر کا مہینہ ہو عیسوی اعتبار سے تو یہ دو اعتبارات سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جمعہ کا خطبہ میری کوشش ہوتی ہے ایک ریمائنڈر ہو اور ایک ریفریشمنٹ ہو جائے فکری لحاظ سے، دوست احباب کی دعوت مطالعہ بھی ہوتا ہے اور سیکھنا سکھانا بھی ہوتا ہے۔ کبھی 35 سے 40 منٹ کے لیکچر میں دو باتیں مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن گفتگو کرنے والا اگر میں ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ احباب کو تھوڑا سا سکھا بھی دیا جائے اور ان کو دعوت مطالعہ بھی دے دی جائے۔ تو آج کا موضوع سپٹمبر کے 2 ایام کی مناسبت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک وہ دن جو 6 سپٹمبر کہلاتا ہے، 6 ستمبر 1965، اور ایک دن ہے 7 سپٹمبر جو 1974 کے حوالے سے، جب پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے قائل نہیں تھے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو یہ 6 اور 7 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دونوں دنوں کا اگر تاریخی تجزیہ کیا جائے تو بہت طویل گفتگو بنتی ہے کہ یہ خطہ وجود میں کب آیا، بر صغیر پاک و ہند، یہاں پر پاکستان کیسے بنا، یہ پوری تاریخ پاکستان ہے۔ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا ایک جملہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب ہندوستان کے پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس کی کوششیں تھیں جو آگے چلتی رہیں۔ پتہ چلا حضرت کا ایک جملہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب پہلے ہندو نے، پتہ چلا کہ اس پاکستان کی آبیاری اور اس کی بنیادیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ تھی۔ وہ مختلف شکلیں چینج کرتا رہا، مختلف چولے اور قمیضیں تبدیل کرتا رہا۔ ان میں کیا تھا؟ محمد بن قاسم تشریف لائے، ان سے پہلے صحابہ کرام آ چکے، علماء یہاں تشریف لائے، تصوف سے تعلق رکھنے والے صوفیاء تشریف لائے، مجاہدین تشریف لائے، عرب تاجر یہاں پر آئے تو اسلام پھیلا۔ یہ معروضی سے سوال مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم پچھلے سال تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام یہاں کیسے پہنچا، لیکن پاکستان بن گیا اللہ کے فضل سے۔ 1947 سے لے کر آج تک اس کو نظریاتی طور پر یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میرا آج زیادہ فوکس اسی جملے پہ ہوگا کہ نظریاتی طور پر اس ملک کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے ایجنڈے اپنائے گئے۔ نظریاتی کے ساتھ ساتھ اس کو جغرافیائی چیلنجز بھی تھے، جغرافیائی چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس کو عملی چیلنجز بھی تھے جو آج بھی ہیں۔ 6 سپٹمبر کا دن ایک جغرافیائی حوالے سے اس ملک کی سالمیت پہ حملے میں یوم دفاع کے طور پر اہل پاکستان آج بھی مناتے ہیں، اور ختم نبوت کو میں ٹیلی کرتا ہوں اور لنک کرتا ہوں کہ یہ ایک فکری حملہ تھا امت کے اوپر کہ جس حوالے سے اللہ نے رجال کار پیدا کیے۔ شاید جن لوگوں سے توقع نہیں تھی کہ ایسا کام ہو، اللہ نے ان لوگوں سے بھی اپنا کام لے لیا، اور 7 ستمبر 1974 کو وہ فرقہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پایا۔ تو نظریے کی حفاظت کا دن 7 ستمبر، نظریے کی حفاظت کا دن 7 ستمبر 1974، اور یہ اب اس کے حالات پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ہم نے کافی ساری اس پہ 4-5 جمعے پڑھائے تھے، آپ لوگ پڑھنا مزید چاہیں تو اس کو مینج کر لیں۔ 7 ستمبر 1974 نظریے کے دفاع کا دن ہے، اور 6 ستمبر 1965 ایک جغرافیائی حملے کے بعد پاکستان کی سرحدوں کی جغرافیائی لحاظ سے حفاظت کا دن ہے۔ اللہ نے ان دونوں دنوں کو بڑا قریب کر دیا، اور یہ مماثلت ایسے نہیں ہے، یہ مماثلت اللہ کی بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ جب پاکستان بنا تو 14 اگست 1947 تھا، اور اگر اسلامی تاریخ دیکھے تو وہ کیا تھی؟ 27 رمضان المبارک تھا۔ تو اس ملک کی ابتدا سے لے کر اس کے آنے والے ہر لمحے پر اللہ نے جس فکر پہ یہ قائم ہوا تھا اس فکر کے حوالے سے اس کو تقویت عطا فرمائی ہے۔ یہ وجود میں بھی آیا تو اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ پھر اس کے نبی کے نظام کی بات تھی تو اس کے ہر دفاع میں سپٹمبر کے مہینے کے یہ 2 دنوں کو اللہ نے بہتر طریقے سے چن لیا۔ تو نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے کہ نظریے کی حفاظت اسلام کا بہت بڑا ماٹو ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں مسجدیں بھرتی نہیں ہیں،
جمعے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، عام نمازوں پہ نہیں ہوتے، اس کی میں سمجھتا ہوں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم نظریے کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہمارا نظریہ جذباتی ضرور ہے لیکن وہ پختہ نہیں ہے۔ تو جب نظریہ پختہ ہو جائے گا ہمارا عمل بھی پختہ ہو جائے گا۔ عمل کبھی بھی نظریے کے بغیر پختہ نہیں ہو سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، بڑے چھوٹے لیول پہ ایک خودکش بمبار اپنا نظریہ بنا لے تو وہ بھی اپنے عمل میں بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا عمل تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان بھی اس نے دے دی۔ نظریہ پختہ ہو تو عمل بھی ہمیشہ پختہ ہوتا ہے۔ ہم پہلی جماعت سے پڑھتے آئے، ہمارے عقائد 5 ہیں: کلمہ شہادت، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابیں، اور عمل بھی، عبادت بھی ہم پڑھتے رہے۔ کلمہ شہادت پریکٹیکلی، اللہ کی تھیوری، اس کے نبی کا عمل، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ بچپن سے ہم پڑھتے آئے، لیکن اس کی روح کے مطابق ہمارا تعلق اس کے ساتھ قائم نہ ہو سکا۔ تعلق کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ تھیوری اللہ کی تھی، پریکٹیکل اس کے رسول کا تھا، اس کے حبیب کا تھا، ختم المرسلین کا تھا۔ حضور کے ساتھ تعلق کو پختہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اسی وجہ سے بہت سارے سیکٹ اور بہت سارے مسالک وجود میں آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ذات رسالت مآب تھی۔ آپ کے علوم کے حوالے سے، آپ کی بہت ساری تخصیصات کے حوالے سے امت کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر ایک اختلاف تو اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب ختم نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ضرور تھا، لیکن حضور کی پرمیشن کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، وہ لیول یہاں تک پہنچ گیا۔ میری ان 2 جملوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ پختہ کس سے ہونا تھا؟ ایک آئیڈیالزم سے اور رسول اللہ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کر امت کے اندر اسی کو اختلافی بنا دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے اہل سنت کے سیکٹ بھی صرف حضور کے اعمال کی وجہ سے ان کے اندر اختلافات ہیں، اور پھر جب امت مزید تقسیم ہوئی مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں یا مرزائیوں میں، تو تب بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ حضور کی ذات کو ڈسپیوٹڈ بنا کر ایک نیا گروہ وجود میں لایا گیا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس چل رہے ہیں اپنی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے حوالے سے اور باقی کہ یہ کیوں ہے بھائی اس ملک میں اگر کوئی اقلیت میں ہے، غیر مسلم ہے، تو پاکستان اور اسلام اس کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے۔ اب اقلیت کون ہوتے ہیں؟ اقلیتی عہدے میں ایک چیف جسٹس ہندو بھی بیٹھ جاتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے۔ جسٹس بھگوان داس کو آپ نے دیکھا، چیف جسٹس کے عہدے تک بھی وہ گئے۔ اور باقی جگہوں پر بھی اگر کہیں غیر مسلم ہیں تو ہم کسی مرزائی کو اور قادیانی کو کیوں کسی بڑی کونسل میں قبول نہیں کر سکتے؟ یہ ایک بنیادی سا اس میرے نوجوان بھائی کا سوال تھا۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اقلیت کے تحفظ، اس کے حقوق کے تحفظ کی بات اسلام کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم بھی کرے۔ اسلام اور پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ جو اقلیت میں ہے وہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم کرے، پھر وہ اقلیت میں رہ کر اس ملک کی سرحدوں کا بھی محافظ کنسیڈر ہوگا، اس ملک کے نظریے کا بھی وہ محافظ کنسیڈر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی گروہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں اپنے آپ کو اس ملک کے آئین میں ڈکلیئر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وہ تسلیم نہیں کرتا تو پھر یقیناً وہ اس ملک اور اس ملک کے آئین کے ساتھ مخلص۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں کوئی ہندو بھی بیٹھ جائے اور ماہر معاشیات ہو تو شاید اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ وہ اس حکمت کے ساتھ چل رہا ہے جو حکمت اس ملک کا آئین اور قانون اس کو دے رہا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اقلیت ہی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اقلیت والے حقوق بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ میں کوئی آپ کے اندر تصادم یا ایگریسونیس پیدا نہیں کر رہا، لیکن میں ایک حقیقت حال، کیونکہ یہ ہر بندے کا آج مسئلہ ہے، وہ شاید فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا جو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن بہرحال ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو تشنگی ہے تاکہ وہ تشنگی ختم ہو سکے کہ ایک قادیانی اور احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ کیوں ایک مسلمان کو جذباتی طور پر یا کہیں پریکٹیکلی بڑا سموتھلی قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے پہلی پڑھی لکھی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیتی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں حلف نامہ نیٹ کی دنیا سے اٹھا کر دیکھیں جو ان کے مذہب کے اندر داخل ہونے کے لیے ہے، تو ایک عجیب سی منطق ان کے حلف نامے کے اندر ہے۔
جہاں وہ پیپر سائن ہوتا ہے یا جو بھی اس کو آپ ایک پیج اور ایک لیگلی ان کا کوئی بھی ڈاکومنٹس کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے یہ شخص اس مذہب میں آنے سے پہلے مرتد تھا، جو مسلمانوں میں سے وہاں جا رہا ہے وہ ان کے آئین اور قانون کے مطابق پہلے کیا تھا؟ مرتد تھا، لیکن اب وہ اس جماعت میں چلا گیا ہے تو مرتد ہو کے واپس آنے کے بعد اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور جو اس مذہب کے اوپر قائم نہیں ہے وہ انسانوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں ممبر رسول پہ تو کچھ کہوں نہ کہوں، آپ کل اور پرسوں اور آج کے اخبارات پڑھ کے دیکھیں تو لبرل لکھنے والے لوگ بھی جن کی بنیاد میں بہت بڑا مذہب نہیں ہے، آپ ان کو ریجڈ مذہبی لوگ نہیں کہہ سکتے، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ جو ان کی کونسل میں نہیں جا رہا اور جو ان کے مذہب پہ نہیں جا رہا وہ ان کے قول کے مطابق اب بھی کیا ہے؟ مرتد ہے۔ جو وہاں چلا گیا وہ وہاں سے کیا ہو گیا؟ حقیقتاً مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اب ان کے ایجنڈے کے اوپر وہ پورا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے جذباتی طور پر نہیں بلکہ حقیقت پسندی کے طور پر کوئی بھی اس فرقے سے تعلق رکھنے والا اور عالم کفر کے ایک کفر کے فرقے سے تعلق رکھنے والا کسی بندے کو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ قبول تب ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اقلیت ہوگا اور اقلیت تسلیم بھی کرے گا۔ اگر وہ اقلیت تسلیم نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے پہلے یہ مرتد تھا اب مسلمان ہوا تو ان کے مذہب میں اقلیت کون بنے؟ ان کے مذہب کے مطابق تو اقلیت مسلمان بنے۔ لہذا یہ وہ بنیادی طور پر ایک تھیوریز ہیں جس کی وجہ سے اگلے مسائل ہیں۔ پھر میرے اس دوست کا سوال یہ ہے کیا میں اس کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنی دوستی رکھ سکتا ہوں؟ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اسلام نے کہا ہے، لیکن جب میں اپنی ذات میں مذہب کے اعتبار سے کمپلیٹ نہیں ہوں گا، یہ جملہ میرے ذہن میں رکھ لیں، جب میں اپنے مذہب کے اعتبار سے فکری طور پر کمپلیٹ نہیں ہوں گا، مجھے اپنے مذہب کی الف بے نہیں آتی ہوگی تو مجھے کوئی بندہ بھی اپنے مذہب کی طرف کھینچ کر لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ 100% میں آپ 51% یہ کہیں کہ میں تبلیغی مشن سے اس کے ساتھ وابستہ ہوں تو پھر تبلیغی مشن کے لیے آپ کو اپنے عقائد اور عبادات اور اپنی تھیوریز پہ کمیٹڈ ہونا اور پختہ ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا، جہاں تک میرا حلقہ ارادت رہا، ہمارے مسلمان بچے، میں بالکل جذباتی ہو کے نہیں بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے کہہ رہا ہوں، اپنی آبزرویشن بیان کر رہا ہوں، ہمارے بچے مسلمان جب کرسچنوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو یہ ان کی عادات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنی عادات ان کے اندر یہ کنورٹ نہیں کر سکتے۔ میں پھر بھی یہ جملہ دہرا رہا ہوں اپنی آبزرویشن کے طور پر، ہمارا مسلمان بچہ جب بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھتا ہے ان سے متاثر ہو کر ان جیسے عمل بھی کرتا ہے لیکن اپنا عمل اپنا نظریہ اس کے اندر وہ انڈیل، وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ خود پختہ نہیں ہے، یہ خود لبرلزم کا دعوے دار ہے، یہ خود اپنے ان لوگوں پہ اور اپنی ان تھیوریز پہ اعتراض کرتا ہے جنہوں نے اس کی پیدائش میں اس کے کان میں اذان بھی پڑھی، جنہوں نے اس کی جوانی پہ اس کا نکاح بھی پڑھا، جنہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھا اور مرنے کے بعد دعا بھی وہی کریں گے۔ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ مذہب کے خلاف بولنا جدید پڑھے لکھے طبقے کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ یہ بطور ٹیچر میں اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ جب آفٹر میٹرک اور آفٹر انٹر کسی بڑے ادارے میں گیا، پرائیویٹ میں، آپ سمجھ لیں جیسے لمز ہے، کامسیٹس ہے، وہاں پر تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اسلامک سٹڈیز کے سلیبس میں جو اس نے مجھے بتایا وہ ابتدائی اسلامیات ان کے 8 سیمیسٹرز میں، پہلے سیمیسٹر کی جو ان کی اسلامیات ہے ہی پہلے میں، اس کے کنٹینٹس کیا ہے؟ آپ سن کے اگر اس کو غور سے سنیں تو آپ حیران رہیں گے۔ اس کے کنٹینٹس نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہیں، ان کے کنٹینٹس توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں نہیں ہیں، ان کے کنٹینٹس میرے اور آپ کی سوشل لائف نہیں ہے، میری اور آپ کی پولیٹیکل لائف بھی نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے، میری اور آپ کی اکنامک لائف سٹائل بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر اسلام کیا ہے؟ اسلام کے نام پہ اس کے اندر اورینٹیلزم ہے، اسلام کے نام پر ان کے اندر استشراق ہے۔ غیر مسلم سکالر کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم سکالر اسلام کو کس پوائنٹ آف ویو سے سٹڈی کرتے ہیں، یہ ان کے پورے اسلامیات کے کنٹینٹس ہیں۔ تو استشراق اسلام کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان اسلام کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضور نے متعدد شادیاں فرمائیں، مستشرقین نے اس کے اوپر واویلا کیا
کتابیں بھی لکھی. رنگیلا رسول معاذ اللہ کے نام سے جو کتاب لکھی گئی غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ نے، جس کو واصل جہنم کیا، اس کی بیسک تھیوری کیا تھی؟ معاذ اللہ اس لفظ کے پیچھے یہ تھا کہ امت کو تو شادیوں کا حکم ہے ایک وقت میں، بولے ایک وقت میں 4، اور وہ خود اپنی ذات میں ایک وقت میں 9 تک شادیاں کر رہے ہیں اور 11 ان کی ازواج مطہرات ہیں. تو یہ چیزیں جب اس نے ان کے اوپر منفی اور نیگیٹو کمنٹس کیے تو معاذ اللہ میں نے نام پہلے ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اب نقطہ نظر کیا تھا؟ اسلام کو استشراق کی روشنی میں پڑھایا جائے. اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اسلام کو استشراق کی روشنی میں لوگوں کو پڑھایا جائے کہ غیر مسلم کیا اعتراض کرتے ہیں. لیکن اسلام کو اگر سٹڈی کرنی ہے تو پھر کس کی روشنی میں اس کو سٹڈی کروایا جائے؟ قرآن کی روشنی میں کروایا جائے اور اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں کروایا جائے. بھائی حدیث کے اوپر اعتراضات ہیں، یہ تو استشراق پڑھاتا ہے، جواب کون دے گا؟ جواب مسلمان دیں گے. تو مسلمانوں کا نصاب تو ان کی اسلامیات میں ہے نہیں. شاید میری یہ بات آپ لوگ نہ سمجھ پائے ہوں کافی، لیکن یہ اس علمی لیول پہ بات ہے کہ جس پہ آج کام ہو رہا ہے. میں اور آپ تو اپنی معیشت کی چکی میں مزدور بن کے رہ گئے. جہاں فکری کام ہو رہا ہے، جہاں انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہیں اور وہ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا بچہ ان سے متاثر ہے. اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں. دیانتداری سے میں ممبر رسول پہ عرض کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا بچہ ان سے متاثر ہے، لبرلزم سے بھی متاثر ہے، سیکولرزم سے بھی متاثر ہے. اور آج وہ زمانے گئے کہ عیسائیت دنیا کا بہت بڑا مذہب ہے، یا دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں بہت بڑا مذہب ہے، یا تیسرے نمبر پہ ڈیوائن ریلیجن پہ اور ریویلیشن پہ اور وہی پہ یقین رکھنے والے تیسرے نمبر پہ جیوز ہیں. یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ باتیں آج سے سالوں پہلے کی باتیں تھیں. آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ایتھزم بن چکا ہے، لادینیت بن چکا ہے. ہمارے ادارے کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ لادینیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا کس کو پروموٹ کر رہا ہے؟ لادینیت کو پروموٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ لبرلزم سے. وہ لبرلزم کیا تھا کہ اینکر خاتون ہے، اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، لیکن یہ آگے چلتے چلتے دوپٹے سے بات آگے پہنچ گئی. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس نے ہمیں لبرلزم سے سیکولرزم کی طرف کنورٹ کیا، اور سیکولرزم سے پھر ہمیں کہاں لے آئی؟ لادینیت اور الہاد اور ایتھزم کی طرف لے آئی. میرا مذہب ہی کوئی نہیں. بھئی میرا مذہب پھر ہے کیا؟ جو میرا یہ پرزہ مجھے بتائے گا. میرا مذہب صرف وہ ہے، باقی میں کسی پیپر پہ یقین نہیں رکھتا. وہ تورات بھی ہو تو میں نہیں مانتا، وہ انجیل بھی ہو تو میں نہیں مانتا، اور معاذ اللہ وہ میں قرآن بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانتا. میرے بھائی یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. میں اب پوائنٹ ریز کر لوں تو کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اب مسلمانوں میں لبرلزم نہیں رہا. کیا بولا جی میں نے؟ آزاد خیالی نہیں رہی. آزاد خیالی تو کوئی بات نہیں، کہیں کوئی اوپن ڈسکس ہو جائے 2-4 باتیں، کوئی حرج نہیں. لیکن لبرلزم سے ہم سیکولرزم کی طرف آئے، وہاں سے جب ہم الہاد، لادینیت، میرا کوئی مذہب نہیں، جب ہم وہاں پہ پہنچے تو میرا اور آپ کا بچہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، چونکہ میرا تعلق 19 سالوں سے اس فیلڈ سے ہے، وہ معاشرے کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتا. اور غور سے سن لیں، ہر حکومت کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ مدارس سے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اس حکومت کا بھی ایجنڈا کیا ہے؟ ہم مدارس سے کون لوگ پیدا کریں گے؟ آپ نے پڑھی ہیں خبریں، کون؟ انجینئر پیدا کریں گے اور ڈاکٹرز پیدا کریں گے. ان کے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا بنایا تھا؟ آپ نے کالجز بنائے تھے. آپ نے ان لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹیز بنائی تھی. اور آپ اگر ان سے ان کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی آپ اڈاپٹ کر لیں، ان کو بھی وہیں ایڈجسٹ کر لیں، ان کو ان میں ایڈجسٹ کر لیں، اور ایک ہی نظام تعلیم ایسا بنے کہ ایک مولوی یہاں بیٹھ کر جب لیکچر دے رہا ہو تو وہ اپنی ذات میں ایک انجینئر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ اپنی ذات میں ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ وہ ہو سکتا ہے. وہ اپنی ذات میں کوئی بہت بڑا آفیشلی، پروفیشنلی اپنا عہدہ بھی لے کے آ سکتا ہے. آپ نے تو خود دین کو دور کیا ہے، آپ نے تو معاشرے سے دین کو نکالا ہے. ہم کسی بڑے فلسفے کی بات نہیں کرتے کہ سارے بندے اس لیول کے مولوی بن جائیں. گزارش صرف اتنی ہے
کہ ہمارے گھروں سے تیار ہونے والے لوگ ہی ہمارے مذہب کے اور ہمارے اپنے سسٹم کے مخالف ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فلاں پارٹی کا جو وزیر اطلاعات تھا وہ بھی قادیانی تھا، اور اس پارٹی کا جو وزیر ہے وہ بھی بڑا منہ پھٹ ہے، اور فلاں بندہ بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، دعا کریں کو اچھے حکمران آ جائیں. میں اس ساری بحث کو بند کر کے یہ کہتا ہوں، یہ لوگ ہمارے اسمبلیوں میں جانے والے کہاں سے آئے؟ ہمارے گھروں سے آئے. کیا یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو اللہ نے پھینکی اور چن لیا ہم نے ان کو؟ یہ کہاں سے تیار ہوئے؟ بولیں. ہمارے گھروں سے تیار ہوئے. ہمارے گھروں میں اگر ماحول ہی وہ نہ رہا جو اللہ رسول کی محبت والا ہو، تو آپ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی یا چھوٹی یا اس سے چھوٹی پارٹی کا سربراہ پاکستان میں اسلام نافذ کر دے گا؟ قصور وارث میں صرف میں اور آپ ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں حضور ختم المرسلین ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ لوگ چیٹر ہیں پرلے درجے کے، جو نبی پاک کی ختم نبوت کے اوپر اپنی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. کیوں چیٹر ہیں؟ میرا رب تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ دعویٰ جو تم آج کرتے ہو 14 صدیوں کے بعد، یہ دعویٰ تو اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو امام شافعی نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو امام بخاری نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو امام رازی جیسے انٹلیکچوئل نے بھی نہیں کیا، یہ دعویٰ تو امام غزالی جیسے فلاسفر نے بھی نہیں کیا. اور تم کہتے ہو کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پھر توجیہ وہ کرتے ہو جو 14 صدیوں میں نہ کسی مفسر نے کی ہے، نہ کسی محدث نے کی ہے، نہ کسی تاریخ پڑھنے پڑھانے والے نے کی ہے. تم نے کی ہے کیونکہ تم غیروں کے ایجنڈے کے اوپر تھے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم حضور کو ختم المرسلین عقلی طور پر بھی کیوں مانتے ہیں؟ انسانیت کی بقا کے لیے. کس کے لیے؟ انسانیت کے امن کے لیے، انسان کے ذہنی سکون کے لیے، انسان کی فزیکلی اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اور ایک پورے بڑے بڑے جدید نظام آئے حیات میں. ہمیں جو جو چیز چاہیے تھی وہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں آ کر لا دی. ہمیں کسی اور نبی یا کسی اور ریفارمر کی یا مسلح کی ضرورت نہیں ہو سکتی جو حضور کے سٹیٹس کے اندر کوئی ایسی چیٹنگ کرے اور اپنی توجیحات لوگوں کے سامنے رکھے. لیکن میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کا مسئلہ ہمارے گھر کا ماحول ہے، جو کسی دن بھی اگر بہتر ہو گیا تو ہم ایک بہت اعلیٰ پنیری اپنے باغ کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ کہاں سے تیار ہوں گے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سارے احباب کو محبت تو ہے جدید انتظامی دنیاوی معاملات سے. آپ میں سے ہر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا CSP آفیسر بنے، ہے خواہش یا نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے، ہے یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ پہ اسی کا اثر نہ ہو، میری گفتگو کا اثر ہو. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کون بنے؟ ڈاکٹر بنے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے. ہر ایک یہ چاہتا ہے میرا بچہ اچھی پوسٹ پہ ہو، پبلک سروس کمیشن وہ جائے اویل کرے، وہ PMS کر کے آگے جائے، CSS کر کے آگے جائے. میری آپ سے 10 بستہ یہ گزارش ہے. میں غلط ہوں تو مجھے کوئی بندہ ٹوک بھی سکتا ہے، میں جذباتی نہیں ہوں، سوچ کے بات کر رہا ہوں. کسی بندے نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ اس کا معاشرتی مسئلہ ہے، میری بچی کا سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا ایک اعلیٰ فرد ہونا، یہ میری بیٹی اور بیٹے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنے لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہے؟ میں بچی کے MBA کرنے کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوں، میں بچی کے MSc کرنے کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوں. میں اس سسٹم کے خلاف ہوں جو آپ بچی پہ انویسٹ کر کے اس کو اپنے گھر بٹھا دیتے ہیں. وہ بچے پیدا کرے گی، وہ بچوں کو فیڈ کروائے گی، وہ بچوں کو اپنی تپش دے گی، وہ اپنے بچوں کے اندر اپنے وہ جرمز جو ہیں اور وہ فیلنگز کنورٹ کرے گی جو اس کو اپنی ماں حوا سے ملی ہیں. یہ کتنی عورتوں کو آپ لوگ تیار کرتے ہیں؟ کیا کسی دوست نے پروفیشنلی اپنی بیٹی کے لیے یہ بھی کہا کہ بیٹا تیری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اگلے گھر میں یہ ہے کہ تو اپنے خاوند کو بہترین کھانا بنا کر دے سکے اور وہ تو اس سے خوش ہو؟ گھروں کے جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کھانے پہ ہوتے ہیں. گھروں کے جھگڑے گھر کی صفائی پہ ہوتے ہیں. گھروں کے جھگڑے کچن کی آبادکاری پہ ہوتے ہیں. معاملات گھروں کی سیٹنگ پہ ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی بچیوں کو وہ سکھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں مسلمانوں کا مسئلہ، ان کا کم از کم پہلا مسئلہ لائف سٹائل ہے. پہلے انسانیت ہے، پھر اسلام ہے. پہلے کیا ہے؟ پھر اسلام. بھائی میں انسان ہوں گا تو میں مسلمان بنوں گا، تو انسانیت کی بقا کے لیے کیا چاہیے؟ نظام. ہم نے نماز کو ایکسرسائز ضرور بنا لیا، لیکن نماز تو ہمارا نظام تھی.
اس نے ہمیں پنکچویلٹی دینی تھی، وقت کی پابندی سکھانی تھی، صفائی ستھرائی سکھانی تھی، ایک وقت پہ کہیں پہنچنا سکھانا تھا. ہم نے پڑھ ضرور لی، اس قوم میں من حیث القوم کبھی وقت کی پابندی نہیں ہے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میری ایک اسائنمنٹ تھی کیرن آرمسٹرانگ پہ اور برنارڈ لیوس پہ. اس نے ایک کتاب لکھی وٹ وینٹ رانگ، کیا کچھ غلط ہوا تاریخ میں. اس نے اس کے اندر ایک پوری فہرست دی ہے کہ مسلمان اپنے زوال کا سبب ہمیں یعنی یورپ کو سمجھتے ہیں، عالم کفر کو سمجھتے ہیں. بڑا لفظ بول دیں تو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہیں، یہ مسلمان سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے، اب گواہیاں دے کر کہتا ہے ہمارے عمل سے، ہماری تھیوری سے، ہمارے پریکٹیکل سے، کہ ہم تمہارے زوال کا سبب نہیں ہیں، تمہارے زوال کا سبب تم خود ہو. اس نے جو سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پہلے دنیا کے 28 ممالک جن میں بک ریڈنگ کا تصور ہے، کس چیز کا؟ کتابیں پڑھنے کا، ان پہلے 28 ممالک میں تمہارے کسی مسلم کنٹری کا نام نہیں ہے. اور تمہارا رب تمہیں پہلی وحی کس لفظ کے ساتھ دے رہا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تم اپنے رب کا قرآن خود نہیں پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ تمہارے زوال کا سبب عالم کفر ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم گھڑیوں کے موجد ہیں، ہم میڈیکل کے موجد ہیں. ابو القاسم زہراوی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیمسٹری کے بانی ہیں. وہ ابن الہیثم کا نام لیتے ہیں. بڑی بڑی شخصیات کہتے ہیں جی یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے، ہم نے سائنس کو جو ہے وہ ایجاد کیا، ہم نے گھڑیاں ایجاد کی، ہم نے کیمرے ایجاد کیے، ہم نے سٹیچنگ کا نظام دیا لوگوں کو، آپریشن کا نظام دیا. کوئی ایسا شک والی بات نہیں مسلمانوں نے کیا. لیکن وہ کہتا ہے جس گھڑی کے مجھے تم ہو اس کے وقت کی پابندی تم خود نہیں کرتے. وہ کہتا ہے میں مسلمانوں کے جس فنکشن میں بھی گیا ہوں وہاں میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے اگر میں وقت کے اوپر وہاں پر پہنچا ہوں. اچھا یہ کس نے سکھانا ہے جی میرے اور آپ کے بچے کو؟ اسلام نے سکھانا ہے. کوئی بندہ مجھے اٹھ کے دکھائے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بائیو میں، کسی بھی نظام تعلیم میں میری اور آپ کی سوشل لائف، معاشرتی زندگی کیسے پرسکون ہوگی اس کے اندر میری بچیاں اور آپ کے بچے کتابیں پڑھتے ہوں. بھائی اگر کو کہہ بھی دے کہ 12 پارے میں نصاب میں شامل کر دی ہیں تو 12 پاروں میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہی چھیڑ دیں تو 12 پارے تو حضرت موسیٰ کے قصے بھرے پڑیں. میری اور آپ کی زندگی کا نظام ہم نے قرآن سے لینا ہے. ایک بچی، میں دکھ سے کہتا ہوں جب میں یونیورسٹی دیکھتا ہوں کوریڈور میں بچیاں بچے ہمارے بیٹھے ہیں برآمدوں میں پلرز کے ساتھ، وہ سسی پنو اور ہیر رانجھا کی کیفیت میں بیٹھے ہیں اور وہ ایسی آسردگی کی حالت میں ہے کہ ان سے بڑا جو ہے وہ محبتوں میں ناکام کوئی شخص نہیں. لو میرج نے وہاں سے رجحان پا لیا، کوئی بات نہیں. اخلاق سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام اماں خدیجہ نے اپنایا. میں رسول کے کردار سے متاثر ہوں، میں اپنی شادی کا پیغام نفیسہ اپنی سہیلی کے ہاتھ رسول اللہ کو بھیجتی ہوں. لیکن اس کے بعد لو میرج کا رجحان بہت اوپر چلا گیا. لیکن پڑھے لکھے لوگ پھر لو میرج کرتے رہے تو خلا کا معاملہ بھی غریبوں میں ہے یا امیروں میں؟ پھر طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی؟ خلا کی ریشو کیوں بڑھ گئی؟ اس ساری بے ہنگم گفتگو کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے گھروں میں اپنے صرف معاشرتی نظام کو ٹھیک کر لیں، ہمارے دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی نے یہ بھی تو حدیثوں میں لکھا ہے عورت سے شادی کرو، اس کا حسب دیکھ لیا کرو، اس کا نسب دیکھ لیا کرو، اس کا مال دیکھ لیا کرو، اس کا جمال دیکھ لیا کرو، اور سب سے آخر یہ اس کی اسلامک ایجوکیشن دیکھ لیا کرو. 5090 صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. عورت سے شادی کرو تو میری بچیوں اور بچوں کو یہ کون پڑھائے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھا سکتا ہے؟ یہ اس معاشرے کا مسئلہ ہے. اس کو ٹھیک کر لیں ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. قادیانی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہمارے پلے بھی تو کوئی چیز نہیں. قرآن میں لکھا ہے میاں بیوی اگر جھگڑ پڑیں تو دونوں کے یہ کنٹینٹس ہیں، یہ کر لیں. سورہ نساء آیت نمبر 34، سورہ نساء آیت نمبر لکھا ہے کہ میاں بیوی اپنی زندگی کو یوں گزاریں گے، اور اس کے اندر تقریباً پونا رکوع پورا سورہ نساء کی 34 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے. اس کو گھر پڑھیے گا، اس لیے میں نے ریفرنس کوڈ کر دیا ہے. کیا اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو طلاق سے پہلے بھی آپ اپنا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ طلاق دینے کے بعد آپ 3 اور 2 اور 1 کے چکروں میں پڑھ کے فتوے ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنے گھر کا نظام اس 5 آیتوں کے روشنی میں ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں اور آپ آری ہیں، میں اور آپ ایسا کر نہیں سکتے. تو یہ یوم پاکستان، دفاع پاکستان یا ختم نبوت 7 سپٹمبر 1974 ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ نظریہ پختہ ہو، عمل پختہ ہو، کوئی قوم ہمارا کچھ بھی
ہمارا مسئلہ مالی مسئلہ نہیں ہے. مالی مسئلہ اگر ہوتا تو حضور کے دور میں ہوتا. بھائی حضور نے تو مال ویسے ہی نکال دیا کہ دنیا کی طلب کوئی ویسے ہی دفع کر دیا. اور پھر آپ اما عائشہ کیا کہتی ہیں, میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ 3 دن لگاتار ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہو. جب ہم سب نے اپنا مسئلہ ہی کیا بنا لیا, چولہا بنا لیا اور کھانا پکانا بنا لیا, تو پھر ہمارے مسائل نظریاتی طور پر دفن ہو گئے. میری بات فیل نہ کیجئے گا, ہم ایک بیمار قوم ہیں نظریے کے اعتبار سے اور فزیکلی بھی, اور یہ بیماری آپ نے ٹھیک کرنی ہے. نہ مسجد کا ممبر ٹھیک کر سکتا ہے, نہ حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. میرے منہ میں خاک, یہ حکومت 15 سال بھی رہے, میں پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اور آپ خود کو ٹھیک نہیں کریں گے. حکومت کیا کرے گی؟ ہم ٹریفک کو ٹھیک سڑک پہ نہیں رکھ سکتے. ہمارے حکمرانوں نے سڑکیں لمبی چوڑی بنا دی. بھائی انسانوں کو انسانیت تو تم سکھا دو. وہ انسانیت کہاں سے آتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, نصاب تعلیم سے. اسلام نے پہلا حکم نماز کا نہیں دیا, مجھے آپ لبرل نہ سمجھیے گا, اسلام نے پہلا حکم نماز کا نہیں دیا. میں دعوے سے کہتا ہوں سیرت طیبہ میں پہلے 10 سالوں میں ہمیں نماز کا حکم کہیں بھی نہیں ملتا. اعلان نبوت کتنے سال بعد ہے؟ 40 سال بعد. نماز کتنے سال آ رہی ہے؟ حضور کی عمر 50ویں سال کے بعد. 10 سال نماز کا حکم کیوں نہیں آیا؟ روزے کا حکم پہلے 13 سالوں میں نہیں ملا. حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے, دوسرے سال روزے فرض ہوئے. حج کا حکم ہمیں ملا 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد. اس کے بعد حضور نے پہلا حج کیا, اپنی زندگی کا پہلا اور آخری پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. بھائی اسلام پریکٹیکل پہ فوکس کرتا ہے, لیکن اسلام نظریے پہ پہلے فوکس کرتا ہے. حضور نے اپنی امت کو, انسانیت کو پہلے اس کا نظریہ پختہ کروایا. کیا کروایا جی؟ نظریہ پختہ کروایا. نماز روزے بعد میں چلتے رہے. آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو نظریاتی بیماری سے نکالیں. ہمارے بچے بچیاں نظریاتی بیمار ہیں, وہ مشین بن رہے ہیں. علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. کیا کہا جی؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. موبائل تو اتنا نہیں تھا فیس بک جتنا آج ہے. علامہ کی بصیرت کہہ رہی تھی کہ یہ وقت آنا ہے, ہمارے فیس بک پہ 5000 فرینڈ ہیں, ماں باپ بہن بھائی ترس رہے ہیں کہ ہم ان کو ملیں. یہ انسانیت ہے ہمارے معاشرے کی. آپ اب بھی کہتے ہیں کہ فلاں غلط ہے اور فلاں ٹھیک ہے. میں اور آپ سب اس معاشرے کے بیمار لوگ ہیں. اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کو دور کریں, اپنے بچوں کو کچھ بہتری کی طرف لے کر آئیں. میں کمٹ کرتا ہوں مدرسہ معاشرے کی ضروریات پوری نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی کالج بھی معاشرے کی ضروریات نہیں پوری کر رہی. وہ آزاد منش لوگ پیدا کر رہے ہیں, یہ ریجڈ قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ دین دنیا پڑھے. وہ کتنی لیبر کرے گا؟ میں 8 سال درس نظامی پڑھتا رہا, لیکن میں معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کر پایا. مجھے یونیورسٹی جوائن کرنا پڑی, مجھے ریگولر ماسٹر کرنا پڑا, مجھے ریگولر ایم فل کرنا پڑا, مجھے ریگولر پی آئی ڈی کرنا پڑی. میری اسپیشلائزیشن 8 سالوں کی, میرے کام آج تک کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے سسٹم کو ڈی ریل کر دیا ہے, اور اس کے مجرم صرف اور صرف آپ ہیں. حکمران تو 1200 ہیں, ساری اسمبلیوں کے لوگ انکلوڈنگ سینٹ کتنے لوگ بنتے ہیں؟ 1200. تو میں اور آپ تو اس مسجد میں 1200 سے زیادہ بیٹھے ہیں, لیکن ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے فنڈنگ سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ لوگ اندھا دھند فنڈنگ کرتے ہیں اور ڈونیشن کرتے ہیں, لیکن کام کے معاملے میں آپ کبھی بھی خرچ نہیں کرتے. کام کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی مدرسہ اب ایسا بنے کہ اس میں بہت بڑی بلڈنگز ہوں کنالوں میں, تو ایک بندہ مدرسہ بنانے میں زندگی وقف کر جائے, بھاویں مار جائے, اور اس کے اگلے وارثین لوائقین میں کوئی بندہ علم کو پروموٹ نہ کر سکے. اپنے سسٹم کو خود مسجد اور گھر کے لیول پہ ٹھیک کریں. جہاں تک میں یا کوئی مولوی آپ کے کام آ سکتا ہے یا اسکالر, وہ اس کے آنے کے لیے تیار ہے. میں آج بھی یہ چاہتا ہوں, انتظامیہ سے مسجد کی میری گفتگو چل رہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس اتنے سالوں سے حفظ کا مدرسہ ہے. کتنے لوگوں کی تلاوت آپ 27 رمضان کو سنتے ہیں؟ بولے نا. نہیں, وجہ رسمی مدرسہ چلتا ہے, بچے بھی آتے ہیں, لیکن آپ بڑی ایلیٹ کلاس کو کینال ویو کے اندر کیسے متاثر کریں گے کہ وہ اپنا بچہ یہاں داخل کروائے؟ ایک بچہ کینال ویو میں داخل ہونے کے لیے آیا, میں نے اس کا قرآن سنا, کمال قرآن اس نے پڑھا, میں وہ ادارہ دیکھنے پہ مجبور ہو گیا. وہاں ادارہ ایک حفظ کی فیس 14,000 روپیہ لیتا ہے. کتنی؟ اس کے اے سی چلانے کی فی اس کی گرمیوں کے سیشن میں الگ ہے, اس کے گرمیوں میں ہیٹر چلانے کی فی اس کی الگ ہے,
وہاں پر لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کی وجہ یہ ہے مسجد کا امیج خراب ہو گیا. کوئی بات نہیں، ہم بحال کریں گے. کیسے بھائی؟ آپ گھر کوئی ڈونیٹ کر دیں، مسجد کے ساتھ لنک، خوف خدا رکھنے والا کوئی بندہ جو اپنے گھر کو دار ارقم کہہ دے، جو اپنے گھر کو وہ میری پراپرٹی میں، سلطان سکندر کی پراپرٹی میں نہ دے، وہ اپنی پراپرٹی رکھے، لیکن کہے یہاں آپ دین کا کام شروع کر دیں، اور اپنے انسٹیٹیوشن کا نام مدرسہ نہ رکھیں، غوثیہ نہ رکھیں، رضویہ نہ رکھیں، حنفیہ نہ رکھیں، بریلویہ نہ رکھیں، دیوبندیہ نہ رکھیں، سلفیہ نہ رکھیں. آپ جدید ڈیکورم کے مطابق اس کو انسٹیٹیوشن بنا دیں. 15 قاری آپ ہر سال تیار کر دیں، تو کیا ہم کام نہیں کر رہے؟ یہ کام ہو رہا ہے. وہ 15 قاری ہم ان کو پانی میں مدھانی کی طرح نہ ڈالے رکھیں، ہم ان کو جدید تعلیم میں پروموٹ کریں. لیکن میری باتیں کون سنے گا؟ آپ سارے اپنے اپنے سسٹم میں بیزی ہیں، کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مدرسے پہ بھی اعتراض ہوگا، کالج پہ بھی اعتراض ہوگا. میں کہتا ہوں میری فائنڈنگز آج تک کی یہ ہیں، آپ بچی کو فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کی زندگی کا ایک پورشن 2-1 مہینے کا وہ رکھ دیں جس میں اس کو اس کا لائف سٹائل آپ بتا دیں. بھائی آپ اس کو سیاسی تعلیم اسلام کی نہ دیں، کیونکہ آپ نے سیاستدان تو نہیں بنائی. آپ اس کو کوئی بہت بڑا اکنامکس کی تعلیم نہ دیں، آپ اس کو مارکس یا لینن نہ پڑھائیں. اتنا تو بتا دیں کہ تم معاشرے کی ایک عورت ہو، تم نے بڑا ہو کر بالغ ہونا ہے، تمہاری شادی ہونی ہے، تم نے بچے پیدا کرنے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، باتیں بہت بڑھتی جائیں گی، ٹائم ہم وائنڈ اپ کر دیں. عورت اپنے بچے کو فیڈ کیوں نہیں کرواتی؟ اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے؟ بچہ پیدا کر دیا 9 مہینے میں، کیوں؟ مشین بچہ پیدا نہیں کر سکتی. اگر کہیں ایسی مشین ایجاد ہو گئی جس نے بچے پیدا کرنے شروع کر دیے، جیسے آپ برائلر مرغی کرتے ہیں، تو کبھی عورت نے بچہ پیدا نہیں کرنا. کیوں؟ آپ نے اس کا مینٹلی لیول ہی فطرت سے ہٹا دیا ہے. مینٹلی لیول ہی اس کا فطرت سے آپ نے ہٹا دیا ہے، اور یہ ہٹتی جائے گی. الطاف حسین علی نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ فرعون کبھی بھی بچوں کے قتل کی بات نہ کرتا اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں ایک آدھ کالج یا یونیورسٹی بنا دوں. وجہ کیا ہے؟ مشینیں بن رہی ہیں. MBA صرف پیسے کمانا سکھاتا ہے. MBA صرف پیسے کمانا سکھاتا ہے. آپ کا فزکس، کیمسٹری، بایو انسان بنانا بھی سکھاتا ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر چیر پھاڑ کے لاکھوں لیتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر کو اخلاقیات تو سکھائی نہیں ہے. اور عیسائیت آج بھی اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہے. میں اور آپ اسلامک سٹڈیز پڑھاتے ہیں 40 نمبر کا، مجھے پتا چلا اب وہ بھی کم ہو گئی ہے. اور عیسائی کیا پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ایتھکس. کیوں؟ انہیں پتا چلا ہم سورج پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے ہر چیز کو ریموٹ پہ لا کر رکھ دیا. دل نکال کے چیر پھاڑ کے 5 گھنٹوں کے بعد 10 بوتلیں خون کی چڑھا کے پھر لگا دیا، انسان کو زندہ چلا دیا. لیکن ہم اخلاقیات سے بہت پیچھے چلے گئے. وہ مجبور ہو گئے کہ بچوں کو کیا پڑھائیں؟ اخلاقیات پڑھائیں. تو میرے اور آپ کے پاس اخلاقیات ہونے کے باوجود ہم نہیں پڑھتے، تو ہماری سوچ پہ توف نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو، کینال ویو کی سطح پر کوئی انسٹیٹیوشن اس مسجد کے اندر بنا لو جس میں کمال کے قاری، کمال کے بچوں کو تیار کر لیں. وہ ریجڈ نہ ہو، وہ تعلیم یافتہ طبقہ ہو. میں تو کوئی ادارہ بنانے سے رہا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کہوں مجھے ادارہ بنا دے. 37 ایئر میری عمر گزر گئی، پتہ نہیں آگے کتنی ہے. اس بنے بنائے نظام میں آپ لوگ بہتری لے آئیں. 100 بندہ اگر فرض کر لیں خوف خدا والا اٹھے، 1,000 روپے مسجد کے ساتھ منسلک ہو کے ادارے کو چلانے کی بات کرے، کیا 17 کا کمال کمپیٹنٹ کاری ہماری مسجد کے لیے آ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے ہفتے میں بچوں کو 3 دن آدھے گھنٹے کے لیے نہیں بھیج سکتے. یہاں ہمارے جو ٹاؤن سے لوگ نہیں آ سکتے. ایک اعلیٰ ادارہ آپ کے سامنے بہترین طریقے میں مینیج ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی عمارتیں بنانے کی ضرورت نہیں. خدا کے لیے اس پہ سوچیں، انشاءاللہ بہتری کا کام شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.